چائے مزیدار ہے. Yeah, the tea is fantastic. ٹی از فنٹاسٹک. آیا بڑا تو ابھی نندن. او ہاں ابھی نندن، وہ واقعہ بھی فروری میں ہی ہوا تھا، لیکن اس دن اصل میں ہوا کیا تھا؟ اچھا ایسا ہے کہ اگر اس واقعے کے بارے میں جاننا ہے نا تو میرے ایک ٹیچر فائٹر پائلٹ ریٹائرڈ ہیں، تو یہ واقعہ کیوں نہ ان سے چل کے سنیں. واقعی؟ ہاں واقعی. The idea is fantastic. ٹھیک ہے میں انہیں فون کر کے ٹائم لیتا ہوں. رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے سر، ہم پہنچتے ہیں. ہوگی بات، چلتے ہیں چائے پی کے چلتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ 27 فروری 2019 کو کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا یہ تھا کہ 27 فروری سے کچھ دن پہلے ہندوستان نے ایک پلوامہ میں ایک ڈرامہ کیا تھا جو اب ڈسکور ہو گیا ہے کہ اپنے فوجیوں کو انہوں نے مروایا، کچھ 40 ان کے فوجی جان سے گئے، اور اس کو بیس یا بنیاد بنا کر ہندوستان نے 26 فروری کو صبح کوئی 3 بجے کے قریب پاکستان کو اپنی نظر میں سبق سکھانے کے لیے پاکستان کے اندر ایک مداخلت کی، اور ایک جگہ سے نہیں 3 سے 4 جگہ انہوں نے پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہماری ایئر فورس کو کنفیوژن ذہن میں پیدا ہو سکتے. اس دوران پاکستان ایئر فورس کا رسپانس 26 تاریخ کو، کیونکہ وہ اتنی کم بارڈر کی وائلیشن انہوں نے کی تھی تقریباً 3 کلومیٹر، اور وہاں سے اپنے بام مار کے پاکستان کی حدود سے باہر نکل گئے، تو جب تک پاکستان ایئر فورس پہنچی ان کے جہاز واپس جا چکے تھے. ہندوستان نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھا دیا ہے، تو پاکستان ایئر فورس نے اور حکومت پاکستان نے اسی دن اعلان کیا، اور اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم بھی اعلان کر چکے تھے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم حملے کا سوچیں گے نہیں، حملے کا جواب دیں گے. اسی شام کو فوج پاکستان کی طرف سے بیان دیا گیا کہ ہماری باری کا انتظار کریں. اب We will surprise you. Wait for that surprise. Our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. تو اگلے ہی دن صبح 9 بجے تقریباً پاکستان نے پہلے جہازوں نے جا کے نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کے جہاز جب ہمارے جہازوں کو پکڑنے کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے آگے آئے، ہمارے ملک کی سالمیت کو دوبارہ انہوں نے چیلنج کیا، تو پاک فضائیہ کے جہازوں نے آدھا بوچا، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں ان کے MiG-21 اور SU-30 2 جہاز مار گئے. اچھا سر، جب پاکستانی جہاز لڑتے ہیں تو کیا ایز اے گروپ لڑتے ہیں یا اکیلے اکیلے لڑتے ہیں؟ یہ بیٹا جب بھی ڈپینڈ کرتا ہے مشن کون سا ہے. تھوڑی لڑائی ہوتی ہے تو 3 یا 4 جہاز ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان ایئر فورس نے کیونکہ اعلان کر کے ان کا کہا تھا کہ اب ہماری باری ہے اور ہم حملہ کریں گے، تو یہ ایک پورا پیکج ہوتا ہے، اور اس کے اندر جہازوں کی مختلف ٹکڑیاں ہوتی ہیں اور مختلف طرح کے یا ٹائپس کے جہاز ہوتے ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے الیکٹرانک جیمنگ والے ساتھ جاتے ہیں جو ان کی بات چیت کو جیم کرتے ہیں کہ دشمن کے جہاز آپس میں بات نہ کر سکیں اور ہمارے جہاز بات کر سکیں. جیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ جب آپ جہازوں کو جیم کرتے ہیں تو پائلٹ ایک دوسرے کو اطلاع نہیں دے سکتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی نندن کو کچھ پتہ نہیں لگا جب تک اس کو میزائل نہیں لگا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ڈراپ ٹینکس اس کے فیول کے ٹینکس تھے، جب بھی لڑائی ہوتی ہے وہ ڈراپ ٹینک پھینک دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز کو ہلکا کیا جا سکے اور جہاز زیادہ منووریبل ہو سکے. تو جب وہ کریش کیا، جب اس کو میزائل لگا تو اس کے ٹینک ساتھ لگے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جنگ میں جا رہا ہے. تو یہ ایک گروپ لڑتا ہے جس کے اندر جیمر ہوتے ہیں، اٹیک جہاز ہوتے ہیں جنہوں نے بام لے کے جانے ہوتے ہیں، اسٹرائک کو بچانے کے لیے ایک اسکواڈس ہوتے ہیں جو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جب وہ اٹیک کر کے واپس آ رہے ہیں تو پھر آپ پہ لازم ہوتا ہے اس فورس کا کہ بچا کے دشمن کو سے نکالنا ہے، اور اگر کوئی دشمن کا جہاز پیچھے آئے تو ان کو روکنا ہے تاکہ آپ کی اسٹرائک پوری کی پوری خیریت سے اپنے ملک کے اندر داخل ہو جائے. اور یہی کیا پاکستان کے جہازوں نے کامیابی سے. پہلے ان کو اسکارٹ کر کے اندر لے گئے، اور اس کے جانے کے بعد جب وہ اٹیک واپس گیا، یہ ٹائم تھا جب وہ اٹیک ہمارے آ کے واپس نکل رہا تھا، تو ابھی نندن کے جہاز نے اس امید یا اس خیال کے ساتھ کہ جا کے وہ پاکستانی جہازوں کو مار گرائے گا، ان کا پیچھا کیا. ہماری جو اوفینسو اسٹرائک تھا، جو اسکارٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جو اسکارٹ کر رہے ہوتے ہیں ان جہازوں کو، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان جہازوں کا راستہ روکیں. اور یہ جو ہمارے پائلٹس تھے جنہوں نے بحاظ میں ہندوستان کے جہاز مارے، یہ اسکارٹ کا حصہ تھے. یعنی یہ ان کا رول ہی یہی تھا کہ جب ہماری اسٹرائک واپس آ رہی ہو تو اور دشمن کا کوئی جہاز آ کے ہمیں پکڑنا چاہے تو یہ اس کا راستہ روکیں، اور اگر ظاہر موقع ملے تو تباہ کریں، جو انہوں نے کامیابی سے کر دیا. پہلے انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، پھر ہم نے ان پہ حملہ کیا، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا، ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا ہمیں سبق سکھانے کے لیے کہ ہمیں مجبور کر دے، لیکن وہ حملہ بری طرح ناکام ہوا، وہ ہم سب جانتے ہیں.
پاکستان نے جو اگلے دن حملہ کیا وہ یہ بتانے کے لیے تھا کہ ہم اتنی ایکوریسی سے آپ کے ٹارگٹس تک پہنچ سکتے ہیں. پاکستان ایئر فورس نے ویڈیو بھی بعد میں ریلیز کر دی اور اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ہمارے ٹارگٹس کو, جو آپ ہندوستان کے ٹارگٹ تھے, وہ ان کو لاک کیا پاکستانی پائلٹس نے. اگر وہ بٹن دبا دیتے اپنے بام کا تو بام اس جگہ جا کے ان ٹارگٹس پہ گرتا. لیکن انہوں نے پہلے ان کو لاک کیا ٹارگٹ کو, پھر ہٹا کے ان سے 1000 گز دور جا کے اپنے بام پھینکے. اور ان کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اور اس ویڈیو کو ریلیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہاں پہ بٹن دباتے تو آپ کے یہ ٹارگٹ یعنی فیول کے جو ڈمپس تھے, آپ کے اسلحے کے جو ڈمپ تھے, آپ کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو فوجی تھے, وہ سارے مارے جاتے. تو پاکستان نے اگلے دن تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود کیے رکھا, اور محدود اس لیے کیے رکھا کہ جنگ کا خطرہ اور نہ بڑھے. مقصد یہ بتانا تھا کہ ہماری قابلیت اور صلاحیت اس حد تک ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کے یہ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا. تو دونوں اٹیکس میں یہ فرق ہے کہ پاکستان نے محتاط کیا, انہوں نے اپنا فل ٹائم اٹیک کیا لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ہم نے پلان کر کے ایک اٹیک کو بڑا لمیٹڈ کیا تھا کہ ان کو پیغام بھی چلا جائے اور حالات اور زیادہ کشیدہ نہ ہو. انڈیا کہتا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارا F-16 نیچے گرایا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ بیٹا دیکھیں, ہندوستان کلیم کرتا ہے, ظاہر ہے شرمندگی بچانے کے لیے کہ ان کے 2 جہاز گئے, تباہ کیے گئے, تو ہندوستان یہ کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے بھی ہمارا F-16 مارا ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان ایئر فورس کے پاس 76 F-16 ہیں. امریکنز نے, امریکن ایئر فورس کے جو یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکنیکل ایڈوائزرز ہیں, انہوں نے خود کاؤنٹ کیے, اور امریکن گورنمنٹ نے خود سرٹیفائی کیا کہ ان کے 76 جہاز سالم اور صحیح پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ہیں. تو وہ بات صرف پروپیگنڈے کی حد تک تو کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے بھی ہمارا F-16 مارا, لیکن حقیقت میں اس کا دور سے کوئی تعلق نہیں. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ F-16, رفائل اور JF-17 تھنڈر میں کیا فرق ہے؟ کوئی جہاز صرف ایئر ڈیفنس کے لیے یعنی مدافعت کے لیے خریدے جاتے ہیں, کچھ جہاز بومبنگ رول میں لیے جاتے ہیں, اور کچھ جہاز ملٹی رول لیے جاتے ہیں. ملٹی رول کا مطلب ہے وہ ہر رول کر سکتے ہیں, جیسے ہمارے پاس F-16 ہے, جیسے ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے. یہ ایسے جہاز ہیں جن کو ملٹی ٹاسکنگ کی جا سکتی ہے, کہ یعنی مختلف قسم کے یہ کام بیک وقت ایک ہی جنگ میں ہوتے ہوئے کچھ جہازوں کو انہی طرح کے F-16 کو آپ اسٹرائک بھی بھیج سکتے ہیں, F-16 کو اسکارٹ بھی بھیج سکتے ہیں, F-16 کو ایڈوانس بھی بھیج سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے رستہ کلیئر کریں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوریڈور یا ایک رستہ کلیئر کرنا ہے جس میں اٹیک آ رہا ہے, تاکہ دشمن کی مدافعت وہاں نہ ہو. ہمارے پاس جو JF-17 تھنڈر اور F-16 ہیں یہ بنیادی طور پر ملٹی رول ہیں, اور جو مراج ہے, جو ایکچوئل کیس میں بھی ہمارا مراج استعمال ہوا اٹیک کے اگینسٹ, وہ ایک اس رول میں بھی بومبنگ زیادہ یوز ہوا, اور مراج طیارہ جو ہمارے پاس ہے وہ بیسیکلی اسٹرائک رول میں زیادہ یوز ہے. آپ کا سوال جو رافیل ہے, ہندوستان نے صرف 34 جہازوں کا آرڈر کیا ہوا ہے آج تک, ہمارے پاس 76 کے قریب F-16 ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ رافیل ابھی صرف 6 آئے ہیں ان کے پاس جہاز, اور شاید 3 سال میں انہوں نے پورے کرنے ہیں ابھی. ایک بات تو یہ, اور ایک چیز نہ بھولیے گا, وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ F-16 ہمارے پائلٹس کو اڑاتے ہوئے 38 سال ہو چکے ہیں. آپ اس کی ٹریننگ, اس کی اسکل ڈیولپمنٹ اور اس کا لیول اور ہماری کمپٹنسی یا ان پہ تجربہ کہیں آگے ہے ہندوستان کے ایسے جہاز کو ہمارے اڑانے میں. اس کے مقابلے میں ہندوستان نے ابھی وہ جہاز لیے ہیں, کب جا کر ان کی ٹریننگ مکمل ہوگی, کب جا کر ان کی اس حد تک مہارت ہوگی کہ وہ ہمارے پائلٹس کا مقابلہ کر سکیں. پاکستان ایئر فورس نے ابھینندن کو ٹی آفر کی تھی, اینڈ ہی سیڈ the tea is fantastic. Is the tea fantastic in ایئر فورس؟ دیکھیں, ایئر فورس کی جو ویلکم ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اگر کوئی ہمارے ملک کے حملہ ور ہو اور سالمیت کو چیلنج کرے, ہمارا مہمان بن کے آنا چاہے, تو اس کی ہم خاطر خدمت ایک میزائل سے کرتے ہیں. اور جب زمین پہ پیراشوٹ سے گر جائے, ہتھیار پھینک دے اور ہمارا دوسرے طریقے سے مہمان بن جائے, تو ہم فنٹاسٹک ٹی آفر کرتے ہیں. تو ہوا میں ہماری میزبانی اور طرح کی ہوتی ہے, زمین پہ میزبانی اور طرح کی ہوتی ہے. The tea is fantastic. Thank you.